نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد برادران اہل سنت والجماعت، ایک مسئلہ بہت ہی عروج پکڑتا جا رہا ہے جس پر بات کرنا انتہائی ضروری تھا۔ اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک اپنی بات کو پہنچایا جائے، کیونکہ فریق مخالف کی طرف سے بار بار امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے پہ بات کی جا رہی ہے، اور بار بار مختلف علماء کے بیانات اور مختلف حدیثوں کے حوالے دے کر لوگوں کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ مسجدوں کے اندر جھگڑے ہوں اور گھروں کے اندر فرقہ واریت پھیلے، جس کی وجہ سے حالات بالکل بھی مناسب نہیں رہے۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ آپ تک اپنی بات کو پہنچایا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو زید ضمیر صاحب کا ایک بیان اپلوڈ کیا گیا گروپ کے اندر، جس میں انہوں نے سورۃ فاتحہ کا امام کے پیچھے پڑھنا بیان کیا، اور اس پر انہوں نے مختلف دلائل دیے، اور اسی طرح سے ایک اور بیان اپلوڈ کیا گیا جس میں جب حدیث شریف کا حوالہ دیا گیا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين يُحِبُّكُمُ اللَّهُ۔ جب اس حدیث شریف کا حوالہ دیا گیا تو اس وقت ابو زید ضمیر صاحب نے آگے سے جواب یہ دیا کہ دوسری حدیثوں کو جمع کیا جائے گا، اور بجائے اس حدیث شریف کا ترجمہ کرنے کے، اس حدیث شریف پہ بات کرنے کے، یہ کہا کہ دوسری حدیثوں کو جمع کیا جائے گا اور دوسری حدیثوں میں دیکھا جائے گا، تو اس طرح سے فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ تو بات بالکل منافی ہے اس چیز کے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز اور خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سے حدیث شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھو، فاقیموا صفوفکم، پس قائم کرو اپنی صفوں کو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم امام بناؤ ایک کو، فاذا کبر، پس جب وہ امام تکبیر کہے، فکبروا، پس تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ، اور جب وہ قرات کرے، فَأَنصِتُوا، پس تم چپ رہو، وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، یحبکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ الفاظ منقول ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے ابو زید ضمیر صاحب سے بھی اور ان کی اندھی تقلید کرنے والوں سے بھی کہ مجھے یہ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ، اور جب وہ قرات کرے، فَأَنصِتُوا، پس تم چپ رہو،
وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وہ پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جب وہ قرات کرے تو تم چپ رہو، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آمین سے پہلے قرات سورۃ فاتحہ کی جاتی ہے یا کسی اور سورت کی جاتی ہے؟ سورۃ فاتحہ کی قرات کی جاتی ہے یا کسی اور سورت کی قرات کی جاتی ہے؟ تو جب آمین سے پہلے قرات سورۃ فاتحہ کی جاتی ہے تو پھر اس حدیث سے صاف لفظوں میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تو سورۃ فاتحہ سے منع کیا۔ جب اللہ نے قرآن میں قرات کرنے سے، جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سننے کا حکم دیا ہے اور قرات کرنے سے گویا کہ منع کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے اندر منع کر دیا اور صاف لفظوں میں آمین سے پہلے جو قرات کی جاتی ہے اس سے منع کیا گیا، پھر بھی اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو یہ تمہاری ہٹ درمی ہو سکتی ہے اور عوام کے اندر فرقہ واریت کو پھیلانے کی